السلام علیکم۔ سرخانچل سیزن 3 جس کا نام ہے یاریاں اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ قسط نمبر 3۔ بابا، میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر گھومنے جانا ہے بٹ ماما مجھے پرمیشن نہیں دے رہی، لیکن مجھے جانا ہے ہر حالت میں۔ وہ غصے سے بیٹھ گئی۔ نور نے اس کا حلیہ دیکھا ذرا جو مشرقی لباس پہنتی وہ ایان کے باہر رہنے، وہاں پیدا ہونے اور باہر بڑھنے کا اثر صرف اسی پر ہی تو آیا تھا۔ ہر وقت ٹراؤزر اور شرٹ میں گھومتی پھرتی تھی، جبکہ کافی نازک سی تھی اور نک چڑھی بھی۔ پہلے تو جا کر اپنا حلیہ درست کر لو ابیر، نور نے ٹوکا تو وہ پاؤں پٹکنے لگی۔ ایان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، جبکہ مسکرا کر اسے دیکھا۔ آخر کو بگاڑنے والا بھی وہ خود ہی تھا، بہت شوق سے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا اسے۔ یونیورسٹی فرینڈز ہیں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ یس، اور ہم سب ناران کا غان جھیل سیف الملوک دیکھنے جا رہے ہیں، ایکسائٹڈ سی بولی۔ گڈ، پھر تو تمہیں جانا چاہیے 100%۔ ایان نے ہاتھ اٹھایا، جبکہ اس نے جلدی سے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، پورے جوش سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اجازت نہیں دی ہے، وہ لڑکی ہے اور یہ پاکستان ہے، پہلے ہی اس کے حلیے سے مجھے خوف آتا ہے اور اوپر سے تنہا اسے کہیں اور بھیج دے۔ نور ذرا خفگی سے بولی، جبکہ ابیرہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ میں بڑی ہو چکی ہوں ماما، اس نے جس انداز میں کہا تھا۔ ایان کا کہکا ابھرا، جبکہ نور سر تھام گئی۔ بالکل تمیز نہیں تھی کہ باپ کے سامنے بولنا کیا، بس جو منہ میں آتا تھا کہتی ہوئی نہیں دیکھتی تھی، اور جتنا اس کی ماں اسے مشرقی بنانا چاہتی تھی اتنا ہی وہ بگڑی ہوئی تھی۔ تم سے کہہ دیا نا کہ نہیں جانا بابا، وہ احتجاجاً چلائی۔ اچھا، ایان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا ہو جائے گا اگر وہ چلی جائے گی؟ روز تو کہیں نہیں جاتی۔ وہ نور کو دیکھنے لگا جو الماری میں کپڑے لگا رہی تھی۔ وہ لڑکی ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ایان آپ کو؟ اچھا، اذان جا رہا ہے؟ نور کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ لو بھلا، اس کا کیا کام ہے اور وہ میرے ساتھ کیوں جائے گا؟ وہ تو جل ہی گئی تھی۔ بڑا ہے، تم سے 1000 بار کہا ہے عزت سے پکارا کرو۔ نور نے گھورا، جبکہ وہ سر جھٹک گئی۔ وہ اسی قابل ہے۔ ابیر، ایان نے بھی ٹوک دیا۔ بابا، آپ مجھے روک رہے ہیں، اس کو دیکھا ہے کبھی؟ 1000 بار دیکھا ہوا ہے، بس تمہاری ہی شکل ایلین سے ملتی ہے تو ہمیں مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ تم مارس کی تو نہیں، کیونکہ زمین پر ایسی شکل دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ اذان کی آواز تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا، سیب اچھالتا، وہ سکون سے بولتا ہوا اندر آ گیا۔ ایان اپنی ہنسی روک گیا۔ ابیرہ سرخ ہو گئی تھی، جبکہ غصے سے، اور نور نے اسے پیار سے دیکھا جبکہ وہ پھیل کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو، ابیرہ مٹھیاں بھینچتی بولی۔ میرا منہ، میری مرضی، وہ بھی دو بدو بولا۔ ویسے کہاں جا رہی ہے یہ؟ پھپھو جان، کہیں جانے نہ دیجیے گا، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اذان سیب کی بائٹ لیتا مزے سے بولا، جبکہ ایان گہرا سانس بھر گیا۔ ایکسکیوز می، مشورہ نہیں مانگا تم سے، اور آئے کیوں ہو یہاں؟ وہ بھڑکی۔ نور نے الماری بند کر کے اسے دانت پیس کر دیکھا، اور وہ ماں کی وجہ سے منہ دبا گئی کہ وہ چاہتا تھا اس کی ماں کا دیکھ لیں جیسے بولتی ہے مجھ سے۔ اذان کو تو موقع چاہیے تھا۔ ہاں جی، دیکھ تو میں رہی ہوں، زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دفع کرے اس کو بابا، مجھے یاد آیا وہاں آئس بھیو بھی ہوں گے، پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا وہ آج کل وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہ ایکسائٹڈ سے بولی، آئس کو کچھ خاص ہی پسند کرتی تھی۔ اذان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، معلوم نہیں لگا وہ بولا کیا ہے۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہے، آئس وہاں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اب آئس اپنے کام کرے یا اس کی چوکیداری؟ وہ پھر اپنی ٹانگیں اڑا گیا۔ نور نے سر ہلایا، مطلب اذان کی کوئی بات نور کے نزدیک غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کرو، تم چوکیداری کر لو میری، ابیرہ نے کوشن دے کر اس کے منہ پر مارا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ایان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے گھوریاں مت، اتنا بھی سر نہیں کھایا آپ کی بیٹی کا میں نے، اکیلے تو میں نے اس نواب زادی کو کہیں جانے نہیں دینا۔ وہ کشن پھینکتا اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اب یہ تو گھر میں امن ہو جائے گا یا جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے؟ نور پریشانی سے بولی، جبکہ ایان نے کوئی توجہ نہیں دی، اپنے موبائل میں لگ گیا۔ یہی آپ کا بہیو اسے بگاڑتا ہے۔ نور کو غصہ آیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تمہارا بھتیجا بھی کم بگڑا ہوا نہیں ہے، وہ سکون سے بولا، جبکہ وہ چپ ہو گئے، اور دوسری طرف وہ اذان اسے تلاش کر رہا تھا۔ ابھی دل کو چین نہیں ملا تھا اسے، اور سلگانا چاہتا تھا۔ وہ باہر لان میں بیٹھی تھی، شاید رو رہی تھی، اور شانے اچکا گیا۔ لڑکیاں اور ان کے بیکار آنسو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ایان، میں تمہارے سر پر گملہ مار دوں گی، وہ چیخی۔ مار کر تو دکھاؤ۔ وہ لڑنے کو تیار ہو گیا۔
جاؤ یہاں سے، ماما نے تمہاری ہی ماننی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی سر جھٹک کر بولی، تمیز سے بول لیا کرو، بڑا ہوں تم سے، اور مستقبل کا مزاجی خدا بھی۔ وہ ذرا کالر اٹھاتا بولا۔ عبیرہ نے بڑی ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ میں تم سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ ایک لفظ چباتی بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی رچانے کا، میری بیوی تو خوبصورت ترین ہوگی، وہ آنکھ دباتا بولا، جبکہ وہ مزید روتی اس کے پاس سے اٹھ کر وہاں سے بھی جانے لگی تھی کہ اذان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے پہلو میں بٹھا لیا، اور وہ کوئی بھی بات محسوس کیے بنا ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو جانے کے لیے۔ تبھی بالٹیاں بھر رہی ہو وہ اس کے آنسو دیکھتا بولا۔ تمہیں کیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ میں ساتھ چلوں گا جہاں مرضی چل لو، اتنے تم بڑے 30 مار خان ہو، مجھے پتا ہے، میری آڑ میں میری ساری دوستوں سے فلرٹ جو کرنا ہے تم نے، تم دور رہا کرو مجھ سے، وہ بگڑ کر بولی۔ فالتو، تم کتنی سمارٹ ہوتی جا رہی ہو، وہ حیرانگی کا اظہار کرتا بولا۔ ویسے کل میں ڈیٹ پر جا رہا ہوں، وہ آنکھ مارتا اسے کل کا قصہ سنانے لگا۔ ویسے کل میں ڈیٹ پر تھا، شرم تو آتی نہیں، وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اب شرم کی کیا بات ہے اس میں، راز بتا تو رہا ہوں، وہ اسے زج کر رہا تھا۔ بیرا پلٹی اور لان میں گملوں کے پاس سے اینٹ اٹھا لی، جبکہ اذان ایک دم اندر بھاگا تھا۔ بیرا میں جن جو آ چکے تھے، وہ گہری نیند میں تھا، جبکہ جانا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی صبح تھی جو ایک ساتھ تھی، اور وہ نفرت کا اظہار کرتے کرتے اسے اپنی ہی باہوں میں لپیٹے ہوئے تھا۔ اے سی کافی تیز چل رہا تھا، وہ جھرجھری سی بھر کر مزید اس کے نزدیک ہو گئی، اور اس نے بھی اسے خود میں مزید بھر لیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور ماضی کو سوچنے لگی۔ کتنا خوش تھی آپی کی اچانک شادی ہو رہی تھی، اور اس نے خود ایک رٹ لگا لی تھی کہ پاکستان چلو پاکستان چلو، لیکن آپی کی وجہ سے سب کو شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد ہی پاکستان آنا پڑا۔ جب وہ پاکستان آئے تو یہاں کے لوگ اور کلچر سے بہت امپریس ہوئی تھی، جبکہ آپی اگر اسی وقت سب غور کرتے تو بہت بیزار رہتی تھی۔ اس نے اشر کو پہلی بار جب دیکھا تھا، وہ بلیک پینٹ کوٹ میں تھا اور کسی دعوت میں سے لوٹا تھا، اور جب وہ ہال میں داخل ہوا تھا تو اس کی خوشبو 400 پھیل گئی، اور اس کی خوشبو ہی سب سے پہلے بھائی اپنی لگی تھی۔ وہ اندر آتے آتے رک گیا تھا، اور تبھی زمل نے اسے اندر بلایا اور سب سے متعارف کرایا۔ وہ سنجیدگی سے سب سے مل رہا تھا، اور جب اس سے متعارف ہوا تو اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اشر بھائی آپ بہت ہینڈسم ہیں، وہ جوش سے سب سے پہلے اس کی تعریف کر گئی تھی۔ کیوں، امریکہ میں لڑکے ہینڈسم نہیں ہوتے، وہ خوش مزاجی سے بولا تو وہ کھلکھلا گئی۔ شاید وہ عبیرہ اور ادا کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ ماہم بیزار سی ایک طرف بیٹھی تھی۔ نہیں، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں، وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، جبکہ اشر بھی ہنس دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ حالانکہ وہ فریش تھا، پھر بھی وہ ایک روب سے کہتا۔ ماہم کو ایک نظر دیکھ کر ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد سیدھا مایوں کا فنکشن تھا۔ شاید مرتضی ہاؤس میں شادی کافی عرصے بعد آئی تھی۔ اس گھر کا ایک ایک فرد ان لوگوں کو پروٹوکول دے رہا تھا، اور اتنی عزت پر بس اس کی بہن ہی خوش نہیں تھی، باقی سب تو خوش تھے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اشر اور آپی کی ملاقات کرا دے، مگر اشر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی، جتنی سخت بات ماہم کی طرف سے تھی کہ وہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس وقت سب اس کی جھجک سمجھ رہے تھے۔ مایوں کے سارے فنکشن میں آپی ایک ٹینشن میں تھی، اور وہ سب اپنی خوشیوں میں دیکھ نہیں سکے۔ وہ سارا دن فون پر کسی سے بات کرنے لگی رہتی، اور دوسری طرف سب انجان تھے، وہ کرنے کیا والی ہیں۔ اور جب مہندی کے فنکشن پر نکاح کی بات ہوئی تو آپی اور بھی زیادہ پریشان دکھائی دینے لگی۔ نکاح کا پورا انتظام تھا، مہندی کی ہر رسم سے پہلے نکاح ہو رہا تھا۔ اس دن اس نے افشر کو سفید شلوار سوٹ پر سفید ویسٹ کوٹ پہنے دیکھا تھا، اور بلا شبہ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ وہ حیران ہوئی، مرد بھی حسین ہو سکتے۔ پھر اس کا بھاری لہجہ، جب اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ وہ آج کیسا لگ رہا ہے، تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کی تعریفیں کرنے لگی، اور اشر کھل کر ہنسا۔ نکاح کے لیے لوگ اس کے دوست احباب، اس کے کولیگ، سٹاف، ٹیچرز اور باپ کے جاننے والے، دادا کے تایا چاچا کے جاننے والے، اور غرض کے کون نہیں تھا جو اس وقت اشر حیدر کے نکاح میں شامل نہیں تھا۔ دلہن کو بلانے کی آواز لگی تو وہ جلدی سے آپی کے کمرے میں موجود خود بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ عبیرہ اور ادا بھی تھے، لیکن ماہم کا خالی کمرہ اور اس کے اندر ایک کاغذ پر لکھی تحریر، وہ تینوں دنگ ہوئی اور بے وقوفی کر کے وہ تحریر باہر لے آئی، اور سب سے پہلے وہ تحریر اشر نے ہی پڑھی تھی، جس میں یہ درج تھا کہ وہ اشر کو نہ پسند کرتی ہے اور نہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ والدین کی زبردستی کرنے پر وہ یہاں تک
اہواز سے یہاں سے بھاگ رہی ہے اور دوبارہ اپنے ملک میں جا رہی ہے، اور نیچے سوری لکھا تھا۔ وہاں اس نے اشر کے چہرے پر ایک سرخی سی دیکھی تھی۔ وہ خط حیدر نے لے لیا اور پڑھا تھا، بالکل بیٹے کی طرح۔ باپ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی خط سب میں پھیل گیا۔ اس کے الفاظ اشر کے تن بدن میں آگ لگا چکے تھے، یعنی باہر سے آئی ایک لڑکی اسے جج کر کے، ریجیکٹ کر کے وہاں سے چلی گئی، اور وہ پوری محفل میں تماشا بن گیا۔ لوگوں کے منہ پر باتیں چڑھنے لگی، ہائے اب اس بچے کا کیا ہوگا، وہ لڑکی تو ریجیکٹ کر گئی، ہاں دیکھو اس کو ریجیکٹ کر گئی ہے۔ عورتوں کے منہ پر یہ الفاظ حیدر کو پیچھے ماضی میں لے گئے، اور غصے اور جنون کی جو لہر اس میں اٹھی تھی دنیا کے سامنے تماشا بننے پر، اس سے کہیں گنا شدید لہر اشر میں اٹھی، اور وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حیدر نے ماہم کے والدین سمیت مینہا اور شاہ زیب کو بھی سنا کر رکھ دی۔ وہ سہم کر سب دیکھ رہی تھی، لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ چہمگوئیاں بڑھنے لگی، اشر کمرے میں بند ہو گیا اور باقی سب فیصلے میں لگ گئے۔ اس کے ماں باپ نے ہاتھ جوڑے تھے اور جانا کی پیشکش خود کر دی، جسے سب سے پہلے کبیر اور سلار نے ہی قبول کیا تھا کہ اسی میں عزت تھی کہ اشر کا نکاح ہر صورت ہوتا۔ سلار اور حیدر کی تادیر بحث ہوئی تھی اور سلار اسے مائل کر ہی گیا تھا، اور اشر کو اس بات پر راضی کرنا سب سے مشکل کام تھا، جبکہ اس سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ کوئی مرضی ہے تمہاری۔ وہ راضی ہو گیا اور بس جانا اس کے نکاح میں آ گئی۔ رضامندی بھی اسی کی تھی اور بے عزتی، غصہ، نفرت بھی اسی کا تھا۔ وہ نکاح نامے پر سائن کر گھر سے ہی چلا گیا، جبکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہوٹل میں آ گئی کہ اب وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ وہاں کسی نے روکا نہیں تھا اسے کہ نکاح تو ان کے گھر کے بیٹے سے ہی کیا تھا۔ لوگ بات کا بتنگڑ بنانے لگے، اور کیوں نہ بناتے کہ اس کی ہی سگی بہن نے تماشا جو لگایا تھا، اور بہت دن گزرنے کے بعد بھی مرتضیٰ ہاؤس سے کوئی نہیں لوٹا تھا اسے لینے یا کچھ کہنے، یہاں تک کہ شاہ زیب اور مینہا بہت بولے تھے کہ ان کو بھی بے عزت کر دیا، اور اس کے ماں باپ بے آسرا ہو گئے۔ اور جب وہ وہاں سے جانے لگے تو ایئرپورٹ پر اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ جیسے دبانے لگی، اور اس نے بہت نرمی سے جانا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کر کے اس کے والدین کو الوداع کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ اسے مرتضیٰ ہاؤس کی بجائے اپنے ہی ہاسپٹل کے ہاسٹل کے روم میں لے آیا تھا۔ یہ VIP تھا، پھر بھی اس کے لیے قید خانہ تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کوئی نہیں جانتا وہ یہاں ہے۔ اس نے اس سے اس کا موبائل چھین لیا اور دنیا سے اس کا رابطہ ہی ختم کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک ہی بات تھی کہ اسے ماہم چاہیے ہر صورت، اور اس کے بعد وہ جو بھی اس کے ساتھ کرتا رہا اپنا حق سمجھ کر کرتا رہا۔ وہ ایک ماہ بعد ہی پریگننٹ ہو گئی تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا کہ اس کے ٹوئنز بچے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے اشر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ دم گھٹتا تھا اس کا، یا پھر اس سے یا یہ بچے نہیں سنبھلتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ یہ جو بھی تھا اس پر یہ ناجائز تھا، ظلم تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سو رہا تھا، جانا کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت نزدیک تھا، اور پہلی بار اس نے اس کے ساتھ صبح دیکھی تھی۔ اس کی بے ساختہ نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر گئی۔ کیا اسے جانا نہیں تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے پکار گئی، بس ویسے ہی بے ساختہ، جبکہ وہ اس کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ اشر! اس کی پکار میں نرمی خود بخود سمو چکی تھی، اور اس کے پکارنے پر وہ ایک سانس کھینچ کر کروٹ موڑ گیا، اور وہ شکر مناتی بامشکل اٹھ گئی۔ بھوک بھی لگی تھی اسے، بہت زیادہ۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانے لگی۔ کیا آپ نے جانا نہیں ہے؟ وہ سوال کر رہی تھی، اور وہ نیند کا بہت پکا تھا۔ یہ بات پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آنکھیں لیے اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ اسے دیا تھا، دھکا دیا تھا ساری رات، اور تھکا ہوا خود تھا۔ کہاں جانا ہے؟ نیند سے بھاری ہوتی آواز میں اس نے سوال کیا۔ گھر یا ہاسپٹل؟ وہ بولی، جبکہ گھر کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اوہ شٹ! سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے بکھرے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا جو دوبارہ پیشانی پر پھیل گئے، اور وہ ایک دم اٹھا۔ شٹ شٹ! اس نے صبح کا سورج دیکھا اور خود کو کوسنے لگا۔ ٹھہر، جان سے مار دیں گے۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد نکلا تو بھیگا ہوا تھا۔ وہ اس سے شرم کھانے لگی، حالانکہ وہ ان دونوں کے بیچ شرم اور حجاب کی دیواریں بہت وقت پہلے ہی گر چکی تھی، لیکن وہ رات تھی جس کے لمحات محسوس کیے تھے، اندھیرے میں بس محسوس کیا تھا اسے، لیکن دن میں وہ سورج کی طرح ہی چمکتا دکھ رہا تھا۔ وہ نروس سی دیکھی کیونکہ وہ ٹاول باندھے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ نگاہ جھکائے بیٹھی تھی، اور اشر کا کوئی فوکس اس پر نہیں تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے اپنے کپڑے کھینچ کر وہ دوبارہ واش روم میں چلا گیا، اور پھر سے فریش ہو کر باہر آیا تو بلیک پینٹ پر بلیک کی شرٹ ڈالے ہوئے تھا۔ بال سیٹ کر کے اس نے پرفیوم چھڑکا، اور اس کی جانب دیکھے بنا دروازہ بھی پار ہی کر جاتا کہ رک گیا۔
مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک دم سانس کھینچ گئی۔ بھوک لگ رہی ہے، سوال خود ہی کر گیا۔ وہ جلدی سے بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر پلٹا۔ تم مجھے مرواؤ گی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ تو رات کس نے کیا ہے؟ کیا؟ وہ رونے والی ہوئی۔ رات تک سوچ لو، اگر وقت ملا تو پوچھنے آؤں گا۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور کسی کو کال ملائی؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بولی۔ اشا نے گھور کر دیکھا تو وہ نگاہ جھکا گئی۔ ہاں، میرے روم میں ناشتہ بھجوا دو۔ ٹھیک ہے۔ مام ہاسپٹل میں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا؟ پریشان ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ بھجوا دینا، باقی میں دیکھ لوں گا، وہ کہتا ہوا عجلت میں نکل گیا۔ اور دروازہ لاک کرنا تو بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ منہ بنا کر سوچنے لگی کہ اس نے رات کیا کیا تھا، اور ہر لمحے پر شرما سی گئی۔ وہ مسکرا کیوں رہی تھی؟ وہ ایک ظالم مانسٹر کی طرح تھا۔ ناک چڑھا کر سوچتی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر ناشتے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا۔ آریان لب دبا کر اس کی بات سننے لگا۔ نواب پور کا وزٹ کر لینا چاہیے ایک بار ہمیں، وہ سجیسٹ کرتا اٹھا۔ ٹھیک ہے سر، میں خود کرتا ہوں، مجھے اس لڑکی سے بھی ملنا ہے، آریان بولا۔ آپ کیوں اپنا دل خراب کریں گے؟ ایک اور وکیل بولا تو اس نے نہایت سنجیدگی اور سپاٹ تیوروں میں اسے دیکھا۔ میرا مطلب وہ شاید منہ دکھانے قابل نہیں، وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ آریان اس کی باتوں پر ایک دم ہی بھڑکا۔ اسٹاپ دس نان سینس، ہمدردی کا جذبہ سینے میں نہیں ہوگا تو شیطان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ کسی کی تکلیف کو محسوس کیا کرو۔ اس پر آواز اٹھانے سے پہلے وہ بھڑکا، اور باہر کھڑے چوکیدار نے دور سے ہی حیدر کو دیکھا تو آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ سر، وہ آریان صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ بولا تو حیدر اپنے چیمبر کی طرف بڑھا۔ واٹس گوئنگ آن؟ حیدر کے سوال پر وہ دوبارہ چیئر پر بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھے لوگوں نے مدعا بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کیس کے لیے تمہارا نواب پور خود جانا اور اس لڑکی سے ملنا اتنا بھی ضروری نہیں۔ ہاں، آج یہ سب کہتے ہوئے اس کی زبان تھوڑا لڑکھڑائی تھی، اور اسے اندازہ ہوا کہ سالار اسے کس وجہ سے روکتا تھا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ سالار اسے یہ بات اس نے کہ اولاد کا کوئی دکھ کتنا خطرناک ہوتا ہے، جبکہ بغاوت آریان کی آنکھوں میں اسے دکھائی دے چکی تھی۔ وہ جن نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا، حیدر کے پاس الفاظ کم پڑ گئے کہ وہ اس جیسا انسان جو خطروں کے بیچ میں گھس کے جیتا تھا، آج اس کی سیفٹی کے لیے نواب پور کے ایک نواب سے گھبرا گیا، اور آریان کی نگاہوں میں طیش اور غصہ اپنے اندر کے ماضی کے جنون کو محسوس کر سکتا اپنے باپ کی سختی کو یاد کرنے لگا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ اور وہ بھی اسے دو ٹوک بول گیا۔ آریان پھر بھی کچھ نہیں بولا، اور چیئر کو لات مار کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ حیدر عجیب شش و پنج میں گھر گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی۔ آج کی ایپیسوڈ میں تھا کیا، وہی وہ اس کی بتاتے ہیں اس کی شادی والا سارا سین۔ اچھا، پہلے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی ان کے گھر میں کیوں تھی، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے، تو مطلب میرے مائنڈ میں آیا کہ یار یہ تو جھول والی بات ہے نا، کہ وہ تو پھر وہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ہوٹل میں چلا جاتا ہے، وہ یہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، وہ ہوٹل میں رہتے تھے۔ تو یہ تو کامن سی بات تھی کہ اگر وہ ہوٹل میں رہتے تھے تو پھر تو انہوں نے ان کے گھر میں ہی آنا تھا سارے فنکشنز کے لیے۔ تو پھر وہ ایک جھول میرا ختم ہو گیا فوراً ہی۔ تو مجھے اچھا لگا جب ایسے کوئی بات آ جائے نا تو آپ کو بڑا برا فیل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یار یہ غلط کر رہا ہے اشر کو تھوڑا سا سینسیبل ہونا چاہیے، اس کا کیا قصور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، میں اب یہ نا تانیہ کا سٹائل ہی تھوڑا ایسا، وہ لکھتی ہی ایسا ہے، تھوڑا سا اس طرح کے ناولز تھوڑے اگریسو اور تھوڑے اس طرح کے مرد جو بلا وجہ ہی کسی وہ ظلم اٹھاتے رہتے اپنی ہیروئنز پر، اور اس طرح کی سچویشنز ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا سٹائل تھوڑا ایسا ہے۔ لیکن اگر ہم عام نارمل بات کریں تو ایسا غلط ہوتا ہے کہ اگر مطلب اب کسی وے میں بھی دیکھ لو، اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ ایک پرسن ہوتا ہے، اب اس کے لیے ہم کسی دوسرے پرسن کو نہیں کہہ سکتے کچھ بھی، یا اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر باپ نے غلط کیا تو اس کے بیٹے کو سزا ملنی چاہیے، اگر بیٹے نے کیا تو اس کے بیٹے کو ملنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اور ہاں مطلب جس نے کیا ہو نا اس کے ساتھ اگر آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بدلہ لینا ہی پھر چاہیے، اگر آپ میں ہے تو آپ اسی سے بدلہ لو نا۔
تو لیکن اب مجھے اس کا وہ برا لگتا ہے، مطلب یہ ایک تھوڑی سی بات مجھے بری لگی تھی. آف کورس انہوں نے ٹھیک تو ہو جانا، وہ کرتا تو ہے اس کا خیال یہ وہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے پیار کا کیا فائدہ کہ مار مار کر ادھموا کر دو تم، اس طرح کا نہیں چاہیے نا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.